تو جو کام تحمل سے کیا جائے، سوچ و بچار کر کے کیا جائے، سمجھداری کے ساتھ کیا جائے، وہ اس کام میں یقیناً کامیابی ہوتی ہے۔ جو کام جلد بازی میں کرتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا، قرآن کی نظر میں، جس میں صرف 3 چیزیں ہیں، چوتھی کوئی چیز نہیں۔ ایک چیز ہے کہ انسان نے جو کاروبار کرنا ہے، وہ تجارت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اور کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی صنعت لگاتا ہے یا اور کچھ کرتا ہے، تو بہرحال یہ سب کے سب تجارت ہے۔ اجارہ بھی تجارت ہے، دوسری چیزیں بھی تجارت ہے۔ تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ تو تجارت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، کوئی حدیث میں نے بیان نہیں کی۔ دوسرا مسئلہ اس میں بیان کیا تھا، جب آدمی تھوڑا سا بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ اب مجھے اپنی قبر کو بھی آباد کرنا ہے، تو وصیت کرتا ہے اچھے کاموں کی۔ تیسرا کام جو ہے وہ وراثت ہے۔ بہت اچھا ادارہ ہے جس نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور کتاب کا استقبال بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ لیکن اس ادارے نے جو بہت اچھا ادارہ ہے، کسی کے سپرد کر دیا، اس کی لوک پلک سنوارنے، آگے پیچھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس نے ایک آیت کا ترجمہ، میرا ترجمہ چھوڑ کر برادران کے کسی قرآن مجید سے ترجمہ لیا ہے، ربط بھی نہیں بنتا، اور اس میں ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو بالکل شیعیت کے خلاف ہے۔ جو شخص ولایت کا قائل ہے، امامت کا قائل ہے، غدیر کے سسٹم کا قائل ہے، وہ کبھی ایسی بات حضرت ابو طالب کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں شور ہوا ہے، یہ کیا، حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو جس آدمی نے یہ کام کیا ہے، اس نے اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی۔ لیکن ہر شر میں کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی ہے۔ تو 2 خیر جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے۔ ایک تو یہ نظر آیا ہے کہ عام طور پر شہرت ہے کہ لوگ کتاب نہیں پڑھتے، لیکن یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، جہاں سے ٹیلی فون آئے ہیں، پاکستان سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے کتاب۔ تو ایک کتاب پڑھنا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علامت ہے اس بات کی کہ قرآن کی نظر میں یہ ایک ایسی کتاب تھی قرآن مجید سے کہ لوگوں نے اس کا اچھا استقبال کیا ہے، اور اچھا اس کی طرف گویا کہ توجہ دی ہے۔ تو بہرحال خیر و شر دونوں چلتے رہتے ہیں۔ شیعیت جو ہے اس میں حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، یہ شخصیتیں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کی ملت پر تھی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبل از اعلان نبوت، قبل از بعثت ملت ابراہیم پر تھے، بلکہ ان کو کہا گیا ہے فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی۔ وہ تو پاک باز شخصیتیں تھیں، بہت بڑی، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ شیعت ہی نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے یہ چیز آ گئی ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ جو کام کیا جائے وہ ذرا تأمل سے، آرام سے کیا جائے۔